والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بہت ہی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ آج ہم لوگ مسجد کی افتتاح کے موقع پر جمع ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس مسجد کے اندر افتتاحی طور پر ظہر کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. بہت خوش قسمت ہے وہ لوگ جو اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑتے ہیں، اللہ کی معرفت اپنے سینوں کے اندر پیدا کرتے ہیں. نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ و ذکر و قربانی اور یہ ساری کے ساری عبادات دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کی راہیں اور صورتیں اور شکلیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمارے اور آپ کو نازل کی اور ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا کہ ہم اس کائنات میں رہتے ہوئے اللہ سے اپنے تعلق کو پیدا کریں. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا، زمین بنائی، آسمان بنایا، چاند و سورج بنایا، کھیتیاں اگائی، ہوائیں چلائی، بارش کا نظام پیدا فرمایا، روشنیوں کا نظام جاری اور قائم فرمایا، اور اس کے علاوہ بے شمار اللہ نے اس کائنات کے اندر نظامات برپا فرمائے. ان سارے نظامات میں انسان کو ایک بلند ترین مقام عطا کیا گیا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اپنے بنی آدم کو مکرم بنایا، مشرف بنایا، مقدس بنایا. زمین بھی اللہ کی مخلوق ہے، انسان بھی اللہ کی مخلوق، چاند بھی اللہ کی مخلوق ہے، انسان بھی اللہ کی مخلوق، سورج بھی اللہ کی مخلوق ہے، انسان بھی اللہ کی مخلوق. لیکن دونوں کے درمیان میں کتنا زبردست اور عظیم الشان فرق ہے کہ اللہ نے اتنی بڑی بڑی مخلوقات کے سامنے انسان کو سب سے زیادہ اشرف اور اعلیٰ اور مقدس بنایا. انسان کو اعلیٰ و اشرف کیوں بنایا گیا جبکہ اس سے عظیم الشان مخلوقات بظاہر نظر آتی ہے؟ چاند جیسی مخلوق نظر آتی ہے، سورج جیسی مخلوق نظر آتی ہے، آسمان جیسی، زمین جیسی عظیم اس کائنات کے اندر چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو باوجود ایک ضعیف الجثہ ہے، چھوٹی سی مخلوق ہے. زمین اس کے سامنے دیکھو کتنی بڑی، آسمان اس کے سامنے دیکھو کتنا عظیم، پہاڑوں کو دیکھو کیسے عجیب، لیکن انسان اس کے سامنے ایک بہت ہی مختصر سی مخلوق ہے. لیکن اللہ نے اس عظیم الشان مخلوق کو سب سے زیادہ بلند ترین مقام عطا کیا ہے. اس کی وجہ سوچنے کی ضرورت ہے. وجہ دراصل یہ ہے کہ اللہ نے زمین، آسمان، چاند، سورج، یہاں کی کھیتیاں اور یہاں کی ہوائیں اور یہاں کی روشنیاں، ان ساری چیزوں کو
دراصل انسان کے واسطے پیدا کیا ہے اور انسان کو اللہ نے اپنے واسطے پیدا کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات تمہارے لیے پیدا کی اور تمہیں اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا، آخرت کے لیے پیدا کیا۔ انسان سورج کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں آیا، چاند کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں آیا، زمین و آسمان کو اپنا بڑا تسلیم کرتے ہوئے نہیں آیا۔ یہاں کی ساری مخلوقات دیکھنے میں کتنی بھی بڑی ہو لیکن انسان کے سامنے وہ سب کی سب چھوٹی سی مخلوق ہے۔ اللہ نے ان ساری مخلوقات کو انسانوں کے ہاتھ میں دے دیا اور مسخر کر دیا۔ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ اعلان کیا ہے سخر لکم الشمس والقمر، سورج چاند تمہارے ہاتھ میں ہم نے دے ڈالا ہے، زمین و آسمان کی مخلوقات تمہارے لیے ہم نے مسخر کر ڈالی ہے، اس لیے تم ان مخلوقات کو استعمال میں لاتے ہو اور جو چاہے جیسا چاہے ان کو استعمال میں لانے کی کوشش کرتے ہو۔ یہ سب تمہارے غلام ہیں، سورج تمہارا غلام، چاند تمہارا غلام، زمین تمہاری غلام، آسمان تمہارا غلام، ستارے تمہارے غلام، ہوائیں تمہاری غلام، یہ سب کے سب مخلوقات تمہاری غلام ہے، لیکن وہ سب تمہاری غلام اس وقت ہے جب تک کہ تم اللہ کے غلام بنے رہو۔ جب انسان اللہ کا غلام بن جاتا ہے ساری کائنات کو اللہ انسان کا غلام بنا دیتا ہے اور انسان اللہ سے سرتابی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بغاوت و سرکشی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے منہ موڑتا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے گریز کرتا ہے، اللہ کی عبادت سے دور رہتا ہے، تو اللہ اسے اتنا نکما اور ذلیل بنا دیتے ہیں کہ وہ معمولی پتھروں کے سامنے اپنا سر ٹیکنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے انسانوں میں کتنے مخلوق، کتنے لوگ ہیں، انسان ہیں، کہنے کو تو پتہ نہیں کیا کیا پڑھ رکھا ہے، گریجویٹ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، ایکسپرٹس ہیں اور اسی کے ساتھ جو ہے بعض لوگ سیاستدان ہیں، پولیٹیشینز ہیں، سب کچھ ہیں، دنیا چلا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹے سے خود کے سامنے آتے ہی اس کے سامنے سجدہ گریز ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اس میں کیا سبق دیا؟ سبق یہ دیا ہے اگر تم میرا غلام نہیں بنتا تو تجھے میں پتھروں کا غلام بنا دوں گا، اگر تم میرے سامنے سجدہ نہیں کرتا تو معمولی جانوروں کا غلام بنے گا اور ان کے سامنے سجدہ کر لے گا۔ چنانچہ بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، پڑھے لکھے، پتہ نہیں کتنا پڑھ رکھا ہے انہوں نے، لیکن اتنا پڑھنے کے باوجود اتنے پاگل ہیں، بے وقوف ہیں کہ ان کی بے عقلی پر، ان کی بے وقوفی پر پوری دنیا مل کر روئے تو شاید تب بھی ان کی بے وقوفی کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اتنے بڑے بے وقوف کہ بہت بڑا، بہت لکھا، ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، پولیٹیشین بن گیا، حکومت سنبھال رہا ہے، یہ اور یہ زمین و آسمان کے تقاضے ملا رہا ہے، لیکن اسی کے ساتھ اپنے ہی ہاتھ سے بت بناتا ہے اور اسے وہ کچھ لگا دیتا کمکم اور پھر اس کے بعد اپنا سر اس کے سامنے ڈال کر اسی کو خدا سمجھ جاتا ہے۔ کتنا پاگل ہے، اس سے زیادہ پاگل کوئی ہے؟ اسلام آیا تو انسان کو اللہ نے ساری کائنات کی غلامی سے نکالا ہے، ساری کائنات کی غلامی سے نکال کر اسے اپنی غلامی میں داخل کر کے ساری دنیا پر اس کو حکمراں بنا دیا کہ تو حاکم ہے زمین کا، تو حاکم ہے چاند کا، تو حاکم ہے سورج کا، تو حاکم ہے ہواؤں کا، تو حاکم ہے ساری مخلوقات کا، اس لیے کہ تو میرا غلام ہے تو تجھے میں ساری دنیا کا حاکم بنا دوں۔ اس لیے بھائیو، اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام قائم کیا، وہ نظام ہے انسانوں کو اللہ کا غلام بنانے کا اور ساری دنیا کی غلامیوں سے آزاد کرانے کا۔ اسی کا نام ہے دراصل قرآن، اسی کا نام ہے دراصل حدیث، اسی کو کہتے ہیں دراصل دین و شریعت۔ یہ دین و شریعت کیا ہے؟ ساری دنیا کی غلامی سے آزاد کرا کر انسان کو خدا کا سچا پکا غلام بنا
سہارا دینے کا اصول ہے، ضابطہ ہے، طریقہ ہے اور قاعدہ ہے، اور اس کے اندر ہر قسم کے یہ اصول بتائے گئے ہیں جس سے کہ انسان ساری مخلوقات کی غلامی سے آزاد ہو اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ نے یہ نظام دنیا میں جاری فرمایا، اور اس نظام کو دنیا میں جاری کرنے کے لیے مساجد کا نظام، مدارس کا نظام، قرآن پڑھنے کا نظام، قرآن پڑھانے کا نظام، حضرات علماء کا نظام، حفاظ کرام کا نظام، مفتیان نظام کا نظام اور مفسرین کرام کا نظام، فقہاء نظام کا نظام، یہ جو دنیا میں اللہ نے جاری کیا، یہ سارے کا سارا نظام دراصل اسی بات کے لیے ہے کہ انسانوں کی غلامی سے آزاد کراؤ، انسانوں کو جانوروں کی غلامی سے آزاد کراؤ، انسانوں کو سورج و چاند کی غلامی سے آزاد کراؤ، اور اللہ کے غلام ان سب کو بنا دو۔ اس کے لیے مدرسے کھولو، اس کے لیے قرآن پڑھو، اس کے لیے قرآن پڑھاؤ، اس کے لیے مساجد کو جاری کرو، مساجد میں اللہ کے بندوں کو لاؤ اور ان کو بتاؤ کہ یہاں کوئی بھی بت نہیں ہوا کرتا، یہاں کوئی اسٹیچو نہیں ہوا کرتا، یہاں کوئی اور نہیں ہوا کرتا، یہاں تو صرف اللہ کی ذات سامنے ہوتی ہے، اس کے سامنے ہم سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے مسجد۔ مسجد کے بارے میں قرآن کریم نے کہا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ مسجد تو وہ لوگ آباد کرتے جو اللہ پر، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے و گھبراتے نہیں ہیں۔ ایسے اللہ کے بندے مسجدوں کو بناتے ہیں، مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ یہاں پر لفظ آیا انما یعمرو، یعمرو کے معنی آتے ہیں آباد کرنا۔ آبادی کی دو شکلیں ہیں۔ آباد ایک تو یہ ہے کہ تعمیر کی جائے، تعمیر کرنا بھی مسجد کی آبادی کا ایک طریقہ کار ہے۔ ایک جگہ لی جائے، وہاں پر تعمیر کی جائے، تعمیر چاہے چھپر کی جائے یا ایک عالیشان عمارت کی شکل میں بنائی جائے، بہرحال مسجد کو آباد کرنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جگہ پر تعمیر کر کے اسے اس بات کے لیے مختص کر دیا جائے کہ وہاں اللہ کی عبادت ہوگی، اللہ کا سجدہ ہوگا، اللہ کی غلامی کا اظہار ہوگا، اللہ کے سامنے بندہ اپنے آپ کو نیچے ڈال کر اس بات کا اظہار کرے گا کہ اے میرے پروردگار، تیرے سوا کوئی بڑا نہیں، میں اپنے سر کو تیرے سامنے ڈال کر عملی طور پر اقرار کرتا ہوں کہ تجھ سے بڑا کوئی نہیں۔ اور اسی کے ساتھ زبان سے بھی کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ نماز شروع کرتا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ رکوع میں جاتے ہوئے کہتا ہے اللہ اکبر، سجدے میں جاتے ہوئے کہتا ہے اللہ اکبر۔ ہر موقع پر یہ آواز بلند کرتا ہے کہ اللہ ہی سب سے بڑا، اللہ ہی سب سے بڑا، سورج سے بڑا، چاند سے بڑا، انسانوں سے بڑا، بادشاہوں سے بڑا، حکومتوں سے بڑا، طاقتوں سے بڑا، جو کچھ بھی ہے سب سے بڑا تو میرا مالک ہے، میرا خالق ہے۔ میں اس کے سامنے جھک سکتا ہوں، میرا یہ ماتھا کسی کے سامنے نہیں جھک سکتا۔ کتنے عجیب ہیں وہ لوگ جو اپنا ماتھا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے جھکاتے ہیں، گویا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑے ہیں، زمین بڑی، آسمان بڑا، سورج بڑا، چاند بڑا، انسان بڑا، خاک بڑی، اور کوئی جو ہے بچھوؤں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی سانپوں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی درختوں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی پتھروں کی پوجا کر رہا ہے، یہاں تک کہ ایسے بھی بے وقوف ہیں جو انسانوں کی شرمگاہ کی پوجا کرتے ہیں۔ اور کوئی گائے کی پوجا کر رہا ہے، اس کو کہتا ہے کہ جو ہے گائے ماتا، اس کی پوجا کر رہا ہے، اس کا پیشاب پی رہا ہے۔ اللہ نے دیکھو ان کو کتنا ذلیل کر دیا، جانوروں کے سامنے جھکا رہا ہے، جانوروں کا پیشاب پلا رہا ہے۔ ذلیل ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ جو اللہ سے روٹ گیا، جو اللہ سے دور ہو گیا، اللہ نے کتنا ذلیل کر دیا
کہ انسان کو جانور کا پیشاب پینا پڑ رہا ہے، اس کو مقدس سمجھ کے پی رہا ہے اور اپنے سر پہ ڈال رہا ہے، اپنی چھاتی پہ مل رہا ہے، یہ انسان کا کردار نہیں ہوا کرتا۔ انسان وہ ہوتا ہے جو اللہ کے سامنے آ کے مسجدوں میں سجدہ ریز ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تیرے سوا کوئی نہیں۔ یہ ہے مسجد کا ضابطہ اور اصول جس کے لیے مسجد بنائی جاتی ہے۔ مسجد دراصل ایک ایسا موقع ہوتا ہے جہاں پر انسان اللہ کی بندگی کرتا ہے، اللہ کی اطاعت بجا لاتا ہے اور اسی کے ساتھ وہیں پر اللہ کے احکام کے اجراء و نفاذ کی صورتیں و شکلیں بناتا ہے تاکہ دنیا کے اندر اللہ کا نظام چلے، قرآن کا نظام قائم ہو، دین کا نظام آباد ہو۔ یہیں سے پیغام چلے گا دین کا، یہیں سے پیغام اٹھے گا اللہ کا، یہیں سے قرآن کی دعوت چلے گی، یہیں سے حدیث پاک کی دعوت چلے گی، گھر گھر میں پہنچے گی، گھر کی عورتوں تک پہنچے گی، گھروں کے بچوں تک پہنچے گی، گھروں کے اندر بیماروں تک پہنچے گی، اور جو لوگ سڑکوں پر اور ادھر ادھر گھومنے اور پھرنے والے ہیں ان تک بھی یہیں سے یہ آواز اللہ کی پہنچے گی۔ اس کے لیے یہ اللہ نے ایک نظام بنایا کہ مسجد کو بناؤ، جہاں بھی کوئی مومن لوگ تو 4 5 6 آباد ہو جائے، ان کے دل کے اندر سب سے بڑی فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ ہمارے لیے ایک مسجد ہو، یہ ہمارا مرکز ہوتا ہے، یہ ہمارا پارلیمنٹ ہاؤس ہے، یہ ہماری عدالت گاہ ہے، یہ ہماری تعلیم گاہ ہے، یہ ہمارے لیے سب کچھ ہے، یہ عبادت گاہ بھی ہے، یہ دانش گاہ بھی ہے، یہ تعلیم گاہ بھی ہے، یہ عدالت گاہ بھی ہے، اور یہ ہمارا پارلیمنٹ ہاؤس بھی ہے۔ یہیں سے اللہ کے قوانین نافذ ہوتے ہیں، یہیں سے اللہ کے قوانین کی دعوت چلتی ہے اور لوگوں کے قلوب میں جا کر دستک دیتی ہے۔ اللہ کا یہ قانون ہے، اللہ کا یہ قانون ہے، اللہ کا یہ قانون ہے، یہ اللہ کی دعوت کا جو ہے، اللہ کی دعوت کی دستک لوگوں کے قلوب میں جا کے وہاں پر پڑتی ہے تو لوگ بیدار ہوتے ہیں۔ اس کے لیے مسجد بنائی جاتی ہے، لیکن ہم لوگوں نے مسجد کے نظام کو بہت محدود کر دیا، اس لیے اس کا وہ عظیم فائدہ اور بڑا بہترین جو فائدہ تھا وہ فائدہ ذرا محبوس ہو گیا، محدود ہو گیا، بہت ہی منحصر ہو گیا، چھوٹا چھوٹا ہو کے رہ گیا۔ یہ بڑا بلند ترین تھا، بہت وسیع ترین تھا، بہت دور دور تک پھیلنے والا تھا۔ ہم نے اس نظام کو محدود کر کے اور کچھ ایسے لوگوں نے اس کے اندر اپنی منمانی چلا کر بہت محدود ذہنیت کو وہاں پر کار فرما دیا، جس سے کہ نتیجہ ہوا اللہ کے اس نظام مساجد کا جو اصول اور ضابطہ تھا اور اس کی جو دعوت اور اس کا جو پیغام تھا وہ محدود ہو کے رہ گیا۔ بھائیوں، مسجد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، مکہ مکرمہ سے وہاں کچھ ایسے حالات ناسازگار پیدا ہوئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ جانے کی ضرورت پڑ گئی، جس کو ہم کہتے ہیں ہجرت کا واقعہ پیش آیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ طیبہ میں قدم رکھتے ہیں تو وہاں سب سے پہلے ایک محلہ پڑتا ہے، اس محلے کو کہتے ہیں محلہ بنو سالم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام 8 دن تک مدینے میں گھسنے سے پہلے مدینے کے باہری حصے میں جو ایک قبیلہ آباد تھا اس محلے کے اندر 8 دنوں تک قیام فرمایا۔ جب وہاں 8 دنوں تک قیام فرمایا، چھوٹی سی مدت ہے 8 دن کی، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس محلے میں اس 8 دنوں کے اندر ایک مسجد کی بنیاد رکھی۔ وہ یہ عملی سبق دیا کہ مسلم آبادی مسجد کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ 8 دن کا چھوٹا سا یہ وقفہ، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے 8 دن میں ایک مسجد کی بنیاد رکھی۔ اسی مسجد کو مسجد قباء کہتے ہیں۔ یہ سب سے پہلی مسجد ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس کی بنیاد رکھی، اور اس مسجد کا ذکر قرآن کریم کے اندر فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ۔ وہ مسجد جس کی بنیاد اول دن ہی سے تقوی پر رکھی گئی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد کی بنیاد ایک کو اینٹ و پتھر پر ہوتی ہے،
اور اینٹ و پتھر کے ساتھ ایک اخلاص، للہیت، تقوی کہاں پر ہوتی ہے؟ دنیا کی جو عمارتیں بنتی ہیں اس میں تو صرف ظاہری چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، بھائی اینٹیں ڈالیے گا، پتھر رکھیے گا، اور اس میں سیمنٹ ملائیے گا، اس میں یہ ڈالیے گا، یہ ظاہری چیزوں کو اس میں دیکھا جاتا ہے۔ لیکن جو دینی چیزیں بنائی جائیں گی جیسے مسجد یا جیسے مدرسہ یا کوئی اور ایسے ہی مقدس جگہ، تو وہاں پر اینٹوں پتھر کو بھی رکھا جائے گا، اور اینٹوں پتھر کے ساتھ یہ دیکھا جائے گا کہ اس اینٹوں پتھر کو رکھنے والے دلوں کے لوگوں کے دلوں کے اندر تقویٰ کیسا ہے، اخلاص کیسا ہے، للہیت کیسی ہے، اللہ کا ڈر کیسا ہے، اللہ کی معرفت کس شان کی ہے، اللہ سے ان کا تعلق کیسا ہے۔ ایسے نیک اور مقدس بندے جب اپنے دل کی گہرائیوں سے تقوی و اخلاص کی دولت کو لے کر مسجد کے لیے بنیاد رکھتے ہوئے اینٹ و پتھر کے ساتھ تقوی کو، اخلاص کو داخل کرتے ہیں تو اس کی شان ہی کچھ اور ہوتی۔ اللہ نے کہا لمسجد اسس علی التقوی، اللہ نے یہ نہیں کہا لمسجد اسس علی حجر، حجر کے معنی پتھر، مسجد جس کی بنیاد ایک اینٹ پہ رکھی گئی، ایک پتھر پہ رکھی گئی۔ یہ نہیں کہا اللہ نے اینٹ و پتھر کو سب کو دکھائی دیتا، وہ تو رکھتے ہی ہیں، وہاں بھی رکھی گئی تھی جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو رکھا، لیکن اللہ اشارہ دے رہے اینٹ و پتھر رکھنے والے لوگ ایسے ہونا چاہیے جن میں اخلاص ہو، جن میں تقوی ہو، جن میں طہارت ہو، جن میں خدا کی معرفت ہو، جن میں اللہ کا تعلق ہو، جن کے دلوں کے اندر خوف الہی کار فرما ہو۔ ایسے لوگ جب مسجد کی بنیاد رکھیں گے تو اس مسجد کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ اس مسجد کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کہتے ہیں وہ مسجد جس کی بنیاد اول دن ہی سے تقوی پر رکھی گئی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ زیادہ حقدار ہیں کہ اس مسجد میں آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھا کریں، وہاں آپ نماز پڑھیں۔ یہ مسجد بڑی عالی شان۔ اچھا، اسی سے پہلے ایک اور مسجد کا ذکر بھی ہے، یہ جہاں آیت آئی ہے قرآن میں 11ویں پارے کی آیت، اسی سے ذرا پہلے بلکہ ایک آیت پہلے ایک اور مسجد کا ذکر ہے جس کو اللہ نے کہا مسجد ضرار، مسجد ضرار، جس کا معنی ہے نقصان دہ مسجد۔ ایک مسجد ہوتی ہے جو اللہ کے نبی نے رکھی، ساری دنیا میں نفع پیدا ہوا، ساری دنیا کے اندر اس کا نفع پھیلتا چلا گیا۔ لیکن ایک مسجد وہ بھی ہے جس کو اللہ کہہ رہے ہیں مسجد ضرار۔ یہ کیا ہے مسجد؟ یہ کچھ منافقین نے بنائی تھی، کچھ منافق لوگ تیار ہو گئے، انہوں نے کہا ہم بھی ایک مسجد بنائیں گے، ایک مسجد ہم ایسی بنائیں گے اور ایسی عالی شان بنائیں گے۔ وہ مسجد بنانے کا انہوں نے فیصلہ کیا، لیکن ان کا مقصد کیا تھا؟ اس مسجد سے ان کا مقصد دین کی آبیاری نہیں تھی، دین کی پاسداری نہیں تھی، دین کی حفاظت نہیں تھی، دین کی اشاعت اس کا مقصد نہیں تھا، بلکہ ان منافقین کا مقصد تھا مسجد کے نام سے ایک عمارت بنائیں گے اور وہاں سے دین کے خلاف ایک اور چال چلے گی، اللہ کے نبی کو بدنام کریں گے، کہیں پر صحابہ کو بدنام کریں گے، کہیں پر اسلام کی نقائص کی بات کریں گے، کہیں اس کے اندر کے خامیوں کو نکال کر پیش کرنے کی کوشش کریں گے، اس طریقے پر اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کریں گے۔ یہ منافقین کا ایک سلسلہ تھا، انہوں نے مسجد بنائی، اللہ نے اس مسجد کے بارے میں کہا کہ یہ مسجد ضرار ہے، یعنی یہ مسجد ایسی ہے جس سے نقصان ہوگا۔ دیکھو ان کے اندر تقویٰ نہیں تھا، طہارت نہیں تھی، اللہ سے تعلق نہیں تھا، ایمان نہیں تھا، اور کفر ان کے اندر بھرا ہوا تھا، نفاق بھرا ہوا تھا۔ جب ایسے لوگ مسجد بنا کر نفاق کے ساتھ ایسی حرکتیں کریں گے تو دین کا کام ہونے کے بجائے دین میں رکاوٹ پیدا ہوگی۔ اس سے مقدس لوگوں کو، اچھے لوگوں کو مسجد کو آباد کرنا اور اس کے اندر اللہ کے دین کی حفاظت اور اشاعت کا کام کرنا، یہ اصل مشن ہوتا ہے مسجدوں کا۔ اس کو میں نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسجد بنائی، ایک تو یہ مسجد بنائی جس کو میں نے کہا مسجد قباء، یہ سب سے پہلی مسجد تھی اسلام میں جو مدینے سے باہر بنائی گئی۔ اب تو مدینے میں داخل ہو گیا حصہ،
لوگ جاتے ہیں مسجد قباء کو، اور اس کی بڑی فضیلت بھی حدیث کے اندر آئی ہے کہ جو آدمی مسجد قباء میں جاتا ہے نماز پڑھتا ہے تو اسے ایک حج و عمرے کا ثواب ملتا ہے، کہ اس کی فضیلت۔ اچھا، پھر اس کے بعد 8 دن کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ کے اندر تشریف لے گئے۔ مدینہ طیبہ میں جب آپ تشریف لے گئے، سارے صحابہ جو وہاں کے تھے ان کی خواہش تھی کہ اللہ کے نبی ہمارے ہاں قیام کرے۔ ہر آدمی کی خواہش، ہر آدمی کی طلب و جستجو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے بعض لوگوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے ہاں تشریف لائے۔ آپ نے کہا میری اونٹنی کو چھوڑ دو، جہاں خدا کا حکم ہوگا وہ وہاں پر بیٹھ جائے گی۔ چنانچہ چھوڑ دیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اونٹ پہ بیٹھ کے تشریف لے جا رہے تھے، چلتے چلتے آگے جانے کے بعد وہاں پر وہ اونٹنی بیٹھ گئی جہاں پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا مکان تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا اسی جگہ اونٹنی کو حکم ہے بیٹھنے کا، میں یہیں قیام کروں گا۔ تاریخ میں ایک عجیب بات لکھی ہے، سیرت کی کتابوں میں بھی لکھی گئی ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری کا وہ مکان جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام جا کے رہائش پذیر ہوئے تھے، وہ مکان دراصل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے ایک بادشاہ کا بنایا ہوا، اور اس بادشاہ کو یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ آخری پیغمبر جب آئیں گے تو وہ مدینہ آئیں گے۔ اس بادشاہ کا گزر کہیں سے ہوتے 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 جب مدینہ آیا اور اسے پتہ چلا کہ آخری زمانے کے آخری نبی جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کا قیام یہاں پر ہوگا، تو اس بادشاہ نے ایک مکان تعمیر کیا اور کہا کہ یہ مکان میں آخری زمانے کے آخری پیغمبر کے لیے بنا رہا ہوں۔ پھر اس نے ایک ڈاکومنٹ لکھا، دستاویز لکھی، اس کے اندر اپنی مہر لگائی، مہر لگا کر وہاں کے لوگوں کو دیا کہ نسلاً بعد نسل اس کو پیش کرتے رہو، بعد میں آ کر جب وہ پیغمبر آئے تو ان کے سامنے پیش کر دینا۔ وہ دستاویز حضرت ابو ایوب انصاری تک پہنچی ہوئی تھی۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے حضور کو لا کے دکھائی، یہ مکان اللہ کے نبی میرا نہیں ہے، یہ تو آپ ہی کا ہے جو فلاں بادشاہ نے آپ کے لیے سینکڑوں سال پہلے بنایا۔ یہ دیکھیے کیسی عجیب بات ہے، اللہ کے نبی نے کہیں قیام نہیں کیا، اپنے ہی مکان میں قیام کروایا۔ خیر وہاں پر رہتے ہوئے دیکھا کہ بازو ایک جگہ خالی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا یہ جگہ کس کی ہے؟ بتایا گیا کہ آپ ہی کے ننیالی رشتے کے کچھ 2 بچوں کی ہے جو یتیم بچے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان بچوں کو بلایا اور کہا کہ بچوں یہ جگہ ہم کو دے دینا، ہم مسجد بنائیں گے اور اس کی قیمت تم لے لینا۔ ان بچوں نے کہا کہ ہم قیمت لینے تیار نہیں، آپ اس کو استعمال کر لیں یا ہم اپنی طرف سے آپ کو دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں تم یتیم ہو، اس لیے تمہیں اس کی اجرت دی جائے گی، قیمت دی جائے گی۔ اللہ کے نبی نے اس کی قیمت دے کر اس جگہ کو خریدا اور وہاں پر پھر تعمیر کا سلسلہ جاری کیا گیا اور وہ مسجد تعمیر کی گئی جس کو مسجد نبوی کہتے ہیں۔ وہ اس زمانے میں چھوٹی سی بنائی گئی، لیکن اس کے بعد جو ہے ہر زمانے میں اس کے اندر اضافہ ہوتا رہا۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے اللہ نے اس کو عالیشان بنایا ہے اور کس طریقے پر وسیع و عریض اللہ نے اس کو بنا کر ہزاروں نہیں لاکھوں انسانوں کے نماز پڑھنے کا موقع عطا فرما دیا۔ یہ مسجد اللہ کے نبی نے دوسرے نمبر پر بنائی تھی۔ بتانا یہ چاہتا ہوں جہاں بھی مسلمان آباد ہوتے ہیں وہاں سب سے پہلا کام یہ ہے اپنے گھر بنانے سے پہلے، اپنی چیزوں کو آراستہ پیراستہ کرنے سے پہلے مومن وہاں مسجد بنائے، چاہے جیسی بھی ہو، مسجد بنا کر وہاں پر آباد کرے۔ مسجد کو آباد کرنے کا ایک مطلب یہی ہے کہ جگہ خریدے اور اس میں کچھ بنا دے، لیکن اصل آبادی جس کو کہتے ہیں وہ اصل آبادی یہ ہے کہ اس جگہ میں مسلمانوں کی تعداد بڑھائے، اس جگہ میں بہترین امام رکھے، اس جگہ میں بہترین مؤذن کو رکھے، آواز سن کر لوگ آنے لگے، امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی خواہش پیدا ہو جائے۔ ایسا مبارک و مقدس امام ہو، متقی ہو، اللہ والا ہو۔ جب ایسا امام ہوگا، جب ایسا مؤذن ہوگا اور لوگوں کو دعوت دی جائے گی اور پھر آپ محنت بھی کریں گے، چلو بھائی نماز کے لیے، چلو بھائی نماز کے لیے، چلو بھائی نماز کے لیے، لوگ آئیں گے
گے چوک در چوک اور مسجد آباد ہو جائے گی، مسجد کے اندر رونق پیدا ہو جائے گی۔ اصل آبادی مسجد کی یہی ہے کہ وہاں پر لوگوں کو نماز پڑھنے کے لیے اور دین سیکھنے کے لیے لایا کرو۔ اصل آبادی تو اسی سے ہوتی ہے۔ اصل آبادی اذان سے ہے، نماز سے ہے، ذکر و تلاوت سے ہے، لوگوں کے دین سیکھنے سکھانے سے ہے، مصلیوں کی تعداد میں اضافہ ہونے سے ہے۔ بہت سارے لوگ لاکھوں نہیں کروڑوں روپے کی مسجد بنا دیتے ہیں لیکن نماز پڑھنے والے وہاں پر نہیں ہوا۔ یہ بہت افسوسناک بات ہے۔ مسجد بنا دی لیکن مسجد کے ساتھ مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ بہت خوشی کا موقع ہے کہ آپ کے اس علاقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توفیق سے، اپنی مدد سے ایک مسجد عالیشان بنانے کی آپ سب کو جو ہے توفیق عطا فرمائی، اور آپ لوگوں نے اس مسجد کو بنیاد بنا کر ڈالا اور پھر اس کے بعد تعمیر کیا اور عالیشان مسجد بن گئی، اور آج اس کا افتتاح ہو گیا۔ اور افتتاح ہونے کے بعد اب ایسا نہیں ہے کہ آپ فارغ ہو گئے بلکہ اب زیادہ مشغول ہو گئے۔ اب تک شاید فارغ تھے، اسے کبھی مسجد بنی نہیں تھی، لیکن اب مشغول ہو گئے۔ اب آپ کو زیادہ مسجد میں آنا ہے، زیادہ وقت یہاں پر لگانا ہے، پڑھنے بھی لگانا ہے، سیکھنے بھی لگانا ہے، نمازوں کے لیے لگانا ہے، ذکر و عبادت کے لیے لگانا ہے، مسجدوں کو یوں آباد رکھنے کی کوشش کرنا ہے، اور اپنے اطراف و جوانب میں بسنے والے مسلمان بھائیوں کو تھوڑی پکڑ کر مسجد میں لانے کی کوشش کرتے رہنا ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے کہ بھائیوں، مسجد بن جانے کے بعد جب مسجد کے بعد حصے ویران پڑے رہتے ہیں، وہ مسجد کے حصے اللہ سے شکوا کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ اللہ یہ حصہ تو آباد ہے، پہلی صف آباد، لیکن دوسری صف کہتی ہے اللہ میرے اوپر نماز پڑھنے والا کوئی نہیں آ رہا۔ تیسری صف اللہ سے شکایت کرتی ہے اے اللہ میرے اوپر کوئی نماز پڑھنے نہیں آ رہا ہے۔ یا اللہ کو شکوہ جب پہنچے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں کے لوگوں کے دلوں پہ مہر لگا دیں گے کہ کیوں نہیں آتے نماز پڑھنے کے لیے۔ جب اذان ہو رہی ہے، اذان میں تاثیر ہے، اذان کا پیغام تمہارے کانوں میں پڑ رہا ہے، اور پھر بھی سو کے رہ جاتے ہو، غفلت کی نیند سے بیدار نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر لگا دی جاتی ہے۔ اس کے بھائیوں، نماز کی اہمیت سمجھنا ہے، نماز کو پورے طریقے سے جان کر سمجھ کر صحیح آداب کے ساتھ، سنتوں کی اہمیت کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش خود بھی سیکھو، دوسروں کو سکھاؤ، اس کے ساتھ دین سیکھو۔ مسجدوں کے اندر ایک مدرسہ ہو مسجد میں، جہاں پر بچوں کی تعلیم کا وقت ہو، جہاں نوجوانوں کی تعلیم کا ایک الگ وقت ہو۔ ایسا نہیں کہ بھائی نماز پڑھے اور چلے گئے، نہیں، نماز کے ساتھ یہاں پر ذکر کے حلقے ہو، یہاں پر تعلیم کے حلقے ہو، یہاں پر قرآن کے حلقے ہو، بچوں کے لیے بھی حلقے ہو، بڑوں کے لیے بھی حلقے ہو، پڑھنے پڑھانے کا، سیکھنے سکھانے کا ایک سلسلہ چل رہا ہو، اور ہمارے اندر کی جہالت ختم ہوتی چلی جائے۔ یہ ہمارے لیے فرض و ضروری قرار دیا گیا ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اور یہاں پر آ کر یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اس لیے مجھے امید ہے کہ آپ بھی اپنی اس مسجد کو مسجد نبوی کے مطابق اس کو بنائیں گے عبادت گاہ بھی، اس کو بنائیں گے دانش گاہ بھی، اس کو بنائیں گے تعلیم گاہ بھی، اس کو بنائیں گے عدالت گاہ بھی، اور اس کو بنائیں گے پارلیمنٹ ہاؤس بھی۔ دین کا پارلیمنٹ ہاؤس تو ہمارا یہی ہے۔ ہاں، دنیا والوں کا پارلیمنٹ ہاؤس الگ ہوتا ہے، وہاں سے اللہ کے قانون کے خلاف فیصلے جاتے ہیں، لیکن مسجدوں سے وہ فیصلہ ہوتا ہے جو اللہ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ابھی طلاق کا مسئلہ چلا ہوا ہے، کورٹ میں فیصلہ، لیکن بھائیوں اصل فیصلہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، اصل فیصلہ تو رسول اللہ کا فیصلہ ہے، اور وہ فقہاء پہلے ہی سے ہم کو بتا چکے ہیں۔ ایک طویل زمانے سے وہ چیز ہمارے سامنے موجود ہے۔ اب کوئی اور ہمارا کیا فیصلہ کرے؟ فیصلہ تو اللہ نے کر دیا، رسول اللہ نے کر دیا، اور ہم کو سمجھایا، بتایا ہمارے فقہاء نے، ابو حنیفہ نے، امام شافعی نے، امام مالک نے، امام احمد بن حنبل نے، اور دیگر بزرگوں نے اپنے اپنے زمانے کے اندر اس کو بتا دیا۔ ہمیں اسی کو لے کے چلنا ہے۔ اس کا پارلیمنٹ ہاؤس یہ آپ کی مسجد ہے۔ یہاں کے دروس میں اور یہاں کے خطبات میں اللہ کی طرف سے آنے والے
احکام کو پیش کیا جائے، لوگوں تک پہنچایا جائے اور ان کے ذریعے سے لوگوں پر نافذ کیا جائے، یہ ہے یہاں کا پارلیمنٹ ہاؤس۔ اب ہم کسی اور جگہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے سب کچھ تو ہماری مسجد ہے۔ اگر کوئی جھگڑا وگڑا ہو جائے آپس میں، کوئی نا اتفاقی پیدا ہو جائے، اس کے لیے بھی حل کرنے کا طریقہ یہی ہے، مسجدوں میں آؤ۔ آج لوگ کورٹوں میں جا رہے ہیں اور کوئی پولیس اسٹیشنوں میں جاتے ہیں، کوئی ادھر ادھر جا کر الٹی سیدھی کرتے ہیں، لیکن بھائیوں مسجد میں آنا چاہیے، امام کی طرف، عالم کی طرف یا مفتی کی طرف، وہاں کی کمیٹی کی طرف، وہ لوگ بیٹھے غور و فکر کریں، اللہ کے دین کے مطابق ان کا فیصلہ کریں، یہی اصل ہے۔ اگر ہم اللہ کے فیصلے کو، رسول اللہ کے فیصلے کو چھوڑ کر کبھی کورٹوں کے، کبھی کسی اور کے فیصلے کو مانتے ہیں تو اس کے لیے یہ حدیث آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ تاریخ کے اندر، سیرت کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک منافق اور یہودی کے درمیان ایک جگہ کے بارے میں اختلاف ہو گیا۔ منافق کہتا تھا میری ہے، منافق کے معنی کہ ظاہراً وہ کہتا تھا میں مسلمان ہوں، اندر سے مسلمان نہیں تھا، لوگ اس کو مسلمان سمجھتے تھے، اس لیے کہ وہ دعویٰ کرتا تھا میں مسلمان ہوں، اندر سے دل میں ایمان نہیں تھا، ظاہر سے مسلمان تھا۔ لوگ کہتے کہ مسلمان، اس کو کہتے منافق۔ تو ایک منافق اس کا دعویٰ تھا یہ زمین میری، اور ایک یہودی تھا اس کا دعویٰ تھا وہ زمین اس کی۔ دونوں میں اختلاف ہوا تو یہودی کہنے لگا بھائی اگر تمہارا اور میرا یہ جھگڑا ہے تو ہم اس جھگڑے کا فیصلہ تمہارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جا کر حل کر لیں گے، چلو۔ یہودی کہنے لگا کہ ہم چلنا چاہتے ہیں تمہارے نبی کی طرف، لیکن منافق کہتا تھا نہیں ہم چلیں گے جو ہے وہ اشرف کے پاس، جو منافقوں کا سردار تھا۔ یہودی کہنے لگا نہیں تمہارے نبی کے پاس میں ہم چلتے ہیں۔ خیر مجبوراً ہو گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے مسئلہ پیش کیا گیا، اللہ کے نبی نے دونوں کی باتیں سنی اور ان کے جو بھی ڈاکومنٹ یا جو بھی تھے اس کو دیکھا بھالا، سب کچھ کرنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فیصلہ ہی کیا کہ یہ زمین اس یہودی کی ہے، مسلمان کی نہیں ہے، یہ زمین یہودی کی ہے، مسلمان کی نہیں ہے۔ اور مسلمان کو چاہیے کہ اللہ کا رسول کا جو فیصلہ آ جائے قبول کر لے، لیکن وہ منافق تھا، اس لیے باہر نکل کے کہنے لگا یہ فیصلہ مجھ کو منظور نہیں۔ یہودی سے کہنے لگا یہ فیصلہ میں نہیں مانتا، ہاں اب چلیں گے ہم عمر کے پاس، حضرت عمر جو فیصلہ دیں گے وہ مانو۔ حضرت عمر کی خدمت میں یہودی بھی گیا اور یہ منافق بھی گیا۔ حضرت عمر کے سامنے بات رکھی گئی کہ ہم دونوں میں مسئلے میں جھگڑا ہے، آپ فیصلہ کر دیجئے۔ یہ کہتے کہتے یہودی نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ فیصلہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی پیش کیا گیا تھا اور اللہ کے نبی نے یہ فیصلہ میرے حق میں کر دیا ہے، لیکن یہ تمہارا بھائی مسلمان اس فیصلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے اس نے کہا کہ تمہارے پاس میں لائیں گے فیصلہ، میں بھی آ گیا ہوں، اب آپ ہی کر دیجئے فیصلہ۔ حضرت عمر نے کہا اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فیصلہ کر دیا تھا؟ کہا گیا کہ ہاں۔ حضرت عمر کہنے لگے بیٹھو بیٹھو ابھی آتا ہوں۔ اندر جا کے تلوار اٹھا کے لائے اور کہنے لگے جو اللہ کے نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا، میرے نزدیک اس کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کی گردن اڑا دوں، لہذا گردن اڑا دی اس کی۔ لوگوں میں چرچا ہو گیا کہ حضرت عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا، ایک مسلمان کو قتل کر دیا۔ اسی کے اوپر قرآن میں آیت کریمہ نازل ہو گئی فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا۔ اللہ نے کہا تمہارے رب کی قسم کہ یہ مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ اے نبی علیہ السلام آپ کو اپنے اختلافی مسائل میں حکم نہ تسلیم کر لیں، اور بلا چھوٹ چرا جب تک اس کو نہ مان لیں اس وقت تک مسلمان بھی ہو سکتے ہیں۔ آج ہم کو بھی یہی چاہیے، فیصلہ لائے، کافروں کے پاس نہیں مسلمانوں کے پاس لائے، عالموں کے پاس لائے، مسجدوں میں لائے، وہاں پر فیصلہ کرائے، اور اللہ کا جو فیصلہ، رسول کا جو فیصلہ سامنے آ جائے اس کو بلا چھوٹ چرا تسلیم کریں، چاہے ہمارا
کچھ دیر کے لیے نقصان ہو جائے لیکن آخرت میں چل کر اس کا فائدہ معلوم ہوگا۔ بھائیو بزرگوں، اس طرح ہمیں مسجد کو واقعی مسجد بنانا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس مسجد کو آباد فرمائے، اور جن لوگوں نے اس کے بنانے میں حصہ لیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی ایمان میں ترقی عطا فرمائے، اور ان کے لیے اس کا نعمت بدل عطا فرمائے۔ حدیث میں نے پڑھی تھی آپ کے سامنے شروع میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے دنیا میں مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے آخرت کے اندر جنت کے اندر محل بنا کے دیتے ہیں۔ جن لوگوں نے حصہ لیا ہوگا اللہ تعالیٰ ان کے لیے چیز مقدر کرے گا۔ میں ان سب کے حق میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسجد کو آباد فرمائے اور اس کے دور دور تک فیوز و برکات کو پھیلنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ سلسلہ جاری فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔